کہ جہاں پر اقتداری فریق فرعون بن کے گزشتہ 16 سالوں سے سندھ کے لوگوں کو یرغمال بنا کر فرعونت اور یزیدت کا ایک نیا دور چلا رہے ہیں، نئے ظلم و جبر کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ جے یو آئی سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اگر یوں کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتداری جماعت ہے، اس کے بعد اگر سب سے بڑی طاقتور جماعت ہے وہ جے یو آئی ہے۔ جے یو آئی کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا، جبکہ آج زین شاہ صاحب پریس کلب شکارپور آئے تھے، میں نے ان کے سامنے بھی یہی موقف رکھا تھا، کیونکہ وہ نکلے تھے ان کینالوں کے ایشوز پر، کینال بنائے جا رہے ہیں، سندھو دریا پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جناب شکارپور، کندرکوٹ کشمور، گھوٹکی، سکر، جیکب آباد، ہمیں تو کینال بھی یاد نہیں، ہمیں تو سندھو دریا بھی یاد نہیں، ہمیں تو کچھ یاد نہیں، ہمیں تو یہ پریشانی ہے کہ ہمارے بچے گھر سے نکلے ہیں تو کیسے لوٹیں گے، ہماری عزتیں کیسی محفوظ رہیں گی، ہم صبح تو جیے ہیں، رات ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ آپ نکلے ہیں کینالوں کے لیے، اسی طرح آپ بھی کہیں جہاد پہ ہیں، کبھی کہیں کسی ایجنڈا پہ ہیں، جبکہ سندھ کی صورتحال، اس خطے کی صورتحال جہاں پر آج آپ آئے ہوئے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں غزہ اور کشمیر سے بدتر ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، جمعیت علماء اسلام نہیں سمجھتی کہ زرداری مافیا کے خلاف زبردست احتجاج کی ضرورت ہے۔ سی ایم ہاؤس اور بلاول ہاؤس کے گھیراؤ کے بغیر، ان کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کے بغیر سندھ میں امن امان ممکن نہیں۔ شکارپور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کندکوٹ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بے معنی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ نہیں ہوتا، بلاول ہاؤس کا گھیراؤ نہیں ہوتا۔ کیا جے یو آئی کے پاس، علامہ راشد محمود سمرو صاحب کے پاس اس قسم کی ایجنڈا ہے کہ غزہ اور فلسطین اور کشمیر سے بدتر اس خطے کو ظلم جبر سے نجات دلانے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے گی کہ بلاول ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کا گھیرا ہو، ان کو گھسیٹا جائے، ان کو بتایا جائے کہ سندھ میں اب مزید ظلم جبر برداشت نہیں کیا جائے؟ سب سے پہلے تو آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور یقیناً آپ کا سوال کم اور جذبات زیادہ تھے، اور یہی جذبات ہر ایک اس ریجن میں رہنے والے دوست کے ہیں، ساتھی کے ہیں جو ان حالات کا ستایا ہوا ہے۔ لیکن آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جے یو آئی کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ جے یو آئی کا کردار تو اسی طرح آیا ہے جس طرح سورج کی روشنی آیا ہے۔ اگر سورج کی روشنی دوپہر کو 12 بجے کڑکے دار دھوپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو اور کوئی کہے کہ مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو اس کو اپنے آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے۔ اگر جے یو آئی کا کس کو کردار نظر نہیں آ رہا تو میرا خیال یہ کہ اس کو پھر جے یو آئی کے کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے سامنے امن امان کی صورتحال پر، بھری محفل میں کچے میں جوائنٹ آپریشن پر، ڈاکوں کے خلاف آپریشن پر مطالبہ میں نے کیا۔ کندکوٹ کشمور کے کچے میں اندر جا کر، جام سوہارو چاچڑ سے اندر جا کر، ڈاکوں کے گھروں میں پہنچ کر ڈاکوں کے خلاف تقریریں میں نے کی۔ کشمیر سے لے کر کراچی تک سندھ امن مارچ ڈاکوں کے خلاف میں نے کیا۔ کون سا شہر تھا، کون سا چوک تھا، کون سا گاؤں تھا جہاں میں نے امن کی آواز بلند نہ کی ہو؟ انہی وڈیروں، انہی سرداروں، انہی نوابوں کے خلاف عملی طور پر الیکشن میں نے لڑی ہے۔ جو سندھ کے امن تباہ کر رہے ہیں ان کے مد مقابل عملی طور پر میں نے اپنے مولوی الیکشن میں کھڑے کیے ہیں۔ آج بھی سب سے توانا آواز جمعیت علماء اسلام ہے۔ مجھے دکھائیں کہ میری جماعت کے علاوہ اور کون ہے جو سندھ کے ایشوز پہ بول رہا ہے؟ میری جماعت کے علاوہ کون ہے جو عوام کے درمیان کھڑا ہوا ہے؟ یقیناً میرے پاس جمہوری راستہ ہے۔ میں جمہوری راستے کے لیے میدان میں نکلا ہوں، آج بھی کھڑا ہوں۔ میں نے اپنی ٹانگ میں گولی کھائی، کس لیے؟ میرے جسم سے خون بہہ رہا تھا، کیوں؟ مجھے کوئی وزیر اعلیٰ بننا تھا، مجھے کوئی گورنر بننا تھا؟ انہی عوام کے حقوق کے لیے، عوامی مفادات کے لیے ایک ایک یونین کونسل سے لے کر صوبے تک میری جماعت اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی شکارپور کے مسائل کے حل کے لیے، مغویوں کے بازیابی کے لیے میں 3 مرتبہ آئی جی صاحب کے پاس خود چل کر گیا ہوں۔ اور کیسے کردار ادا کروں؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں جمہوری راستے کی بات کرتا ہوں۔ اتنا ضرور فرق ہے کہ میں جمہوری راستے کے ذریعے
اس ملک کے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر آئین اور قانون کے تحت چلتے ہوئے اپنی عملی جدوجہد کر رہا ہوں۔ میری جدوجہد، میری جماعت کی جدوجہد نہ کل کسی سے ڈھکی چھپی تھی، نہ آج کسی سے ڈھکی چھپی ہے۔ انہی معصوم بچوں کے لیے 3 مرتبہ میرے ضلع کے امیر صاحب SSP کے پاس چل کر گئے۔ میں نے خود متعدد بار SSP سے بات کی ہے، آج بھی بات کی ہے کہ معصوم بچوں کو بازیاب کرائیں۔ لہٰذا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہمارے ایمانی جذبات ہیں، کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ کل بھی کھڑے رہیں گے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر ہماری شہرگ ہے، لیکن عملی جدوجہد نہ ہم غزہ کے لیے کر پا رہے ہیں، نہ ہم کشمیر کے لیے کر پا رہے ہیں۔ عملی جدوجہد تو ہم سندھ کے لیے کر پا رہے ہیں اور سندھ کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے والد کا جنازہ اٹھایا اور کون سی خدمت سر انجام دوں؟ امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور کون سی خدمات سر انجام دوں؟ وزیر اعظم صاحب کے سامنے ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کیا اور وزیر اعلیٰ نے اس کی مخالفت کی، اور کیا کروں میں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے راستہ دیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بہت آسان ہے، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ بلاول ہاؤس کا گھیراؤ بہت آسان ہے، مسئلہ حل ہوگا؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک گھر کی بات کر رہے ہیں، میں تو کراچی سے کشمور تک جنگ میں آواز بلند کر رہا ہوں۔ میں تو جیکباد سے لے کر کراچی کے سمندر کے کنارے تک کون سی بستی ہے، کون سا شہر ہے جہاں میں سندھ کے لیے اور مظلوموں کے لیے آواز بلند نہیں کر رہا ہوں۔ عملی طور پر جدوجہد کل بھی جمعیت نے کی تھی، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ کل بھی کریں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے، میں ان معصوم بچوں کے اغوا پر شکارپور کے چور دروازے سے اقتدار میں جانے والے منتخب نہیں بلکہ جعلی مینڈیٹ والے MNAs اور MPAs اور یہاں کے وزراء اور سندھ حکومت کو کہتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو۔ کیا وہ اپنے 2 سال کے معصوم بچے کے اغوا ہونے پر بھی اسی طرح چپ کر کے بیٹھیں گے جس طرح یہاں کے معصوم بچوں کے اغوا ہونے پر وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں؟ اور میں نے سنا انہوں نے کہا کہ JUI کا کور ہے دہشت گردوں کو۔ SSP میں نے تو نہیں لگوایا۔ کس کے فون پہ SSP لگتا ہے شکارپور میں؟ آپ کو بھی پتا ہے۔ DIG میں نے تو نہیں لگوایا۔ DSPs میری جماعت نے تو یہاں اپوائنٹ نہیں کروائے۔ SHOs کون لگواتا ہے، کون ہٹواتا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے جب میں نے کچے کے آپریشن کا مطالبہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ کیوں مکر گئے تھے؟ کیوں انکار کیا تھا؟ کیوں نہیں وزیر اعلیٰ نے میری حمایت کی؟ یہاں جس بندے کے گاڑی میں پولیس کسٹڈی میں ہتھیار اسمگلنگ ہوتے ہوئے پکڑا گیا، کیا وہ میری جماعت کا نمائندہ ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں اور ہماری ہر بات کو مانیں گے؟ عوام سمجھدار ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر ان جرائم کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ سندھ حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ نواب اور سردار ہیں، اور آج میں کھلم کھلا چیلنج کرتا ہوں منتخب نمائندے کو کہ آپ آئیں، ڈاکوں کے خلاف کارروائی کریں، آپ ان کو تھانے بھجوائیں، آپ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئیں، آپ آئیں، بے رحمانہ آپریشن کریں ان مجرموں کے خلاف۔ سب سے پہلے میں جا کے MNA کے گلے میں ہار ڈالوں گا، سب سے پہلے میں جا کے MPA کے گلے میں ہار ڈالوں گا۔ باقی آ کے لفاظی کر کے اور آپ جرائم سے آنکھ بند کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ شکارپور کے عوام آپ کو معاف کریں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تھانے دار آپ لگوا رہے ہیں، SHOs آپ لگوا رہے ہیں، پولیس کی اپائنٹمنٹ آپ کے کہنے پہ ہو رہی ہے، مجرموں کو شیلٹر آپ کی حکومت نے دیا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کسی پر الزام ڈال کر اپنے آپ کو اس واقعے سے، اس الزامات سے مبرہ نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء اسلام نے 30 اکتوبر کو، یعنی 2 دن درمیان میں، آج 27 سے 30 کو سکھر میں سکھر لاڑکانہ ڈویژن کا اجلاس طلب کیا ہے۔ تمام اضلاع کو ہم نے بلایا ہے، تمام تحصیلوں کو بلایا ہے، صوبائی کیبنٹ کو بلایا ہے، CC کو بلایا ہے۔ ہم امن امان کی صورتحال پر ایک بہت بڑا ہنگامی اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اور اس اجلاس میں ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، اور اس کا جو بھی ہمارے اجلاس میں لاہ عمل طے ہوگا اس سے ہم قوم کو بھی اور میڈیا کو بھی آگاہ کریں گے۔